السلام علیکم۔ میری بربادی کی داستان اس وقت شروع ہوئی جب میرے شوہر کا ٹرانسفر 200 کلومیٹر دور ایک شہر میں ہوا۔ اس وقت میری عمر 29 سال تھی۔ میری شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ گورا رنگ اور لمبا قد، بڑی بڑی گہری جھیل جیسی آنکھیں تھیں، ناک اور لمبے گھنے بال۔ جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بدقسمتی سے مجھے پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ بس گرتے پڑھتے میں نے BA کا امتحان واجبی سے نمبروں سے پاس کیا تھا اور پھر گھر بیٹھ گئی۔ امی نے بہت زور لگایا، بیٹا تھوڑا آگے پڑھ لو، پڑھائی بہت کام آتی ہے۔ میں کہتی جب اتنا پڑھ لکھ کر ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے تو میرے پڑھنے کا کیا فائدہ، مجھ سے اور نہیں پڑھا جاتا۔ امی ابو سن کر خاموش ہو جاتے۔ مجھے بچپن سے ہی بس بننے سنورنے کا شوق تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر میں الٹا سیدھا میک اپ کرتی رہتی اور امی مجھے ڈانٹتی رہتی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی تو یہی وجہ تھی کہ امی ابو مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار بھی کرتے۔ میرے ابو ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے اور سرکاری محکمے کی کالونی میں چھوٹا سا کوارٹر ہمیں رہنے کے لیے ملا تھا جس میں ہم 3 لوگ رہ رہے تھے۔ ابو کی بہت تھوڑی سی تنخواہ تھی جس میں بس 3 وقت کا کھانا ہی ہمارا مشکل سے مہیا ہوتا۔ امی ہر ماہ تھوڑی بہت رقم ادا کر کے اس میں میرے جہیز کی کوئی چھوٹی موٹی چیز بنا لیتی۔ جب میری عمر 23 سال ہوئی تو ابو کے ایک کولیگ کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ لڑکا گریجویٹ تھا اور کسی محکمے میں افسر سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھا۔ لڑکے کا نام اکبر تھا اور سانولے رنگ کا واجبی شکل و صورت والا لڑکا تھا۔ میری وہ عمر تھی جس میں چاہے جانے کا جذبہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ شدید خواہش تھی کہ کوئی حسین لڑکا مجھ سے ٹوٹ کر عشق محبت کرے، مگر پھر گھر سے نکلنے کی اور آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے 24 گھنٹے گھر میں ہی گزرنے لگے۔ جب اکبر کا میرے لیے رشتہ آیا تو میرے والدین نے تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ ایک مختصر سی تقریب میں میری منگنی کی رسم ادا ہوئی اور سال بعد شادی طے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال کا عرصہ پلک جھپک کے گزر گیا۔ میرے ابو اپنے آفس میں صبح سے شام تک بڑا کام کرتے اور ان کے اعصاب تھک گئے۔ اس وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے۔ انہوں نے قبل از وقت ہی ریٹائرمنٹ لے لی اور جو واجبات انہیں ملے انہوں نے سارے میری شادی پر خرچ کر دیے۔ میری شادی کے بعد انہوں نے سرکاری کوارٹر چھوڑ دیا اور ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی جہاں کمپاؤنڈ فیملی تھی۔ ساس سسر کے علاوہ میرے 3 دیور اور 2 نندیں تھیں۔ میرے شوہر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ میرے سسر بھی جاب کر رہے تھے اور شوہر بھی، جبکہ دیور اور نندیں بھی پڑھ رہی تھیں۔ یہاں بھی آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ۔ بس جیسے تیسے کر کے وقت اچھا گزر رہا تھا۔ میرے سسرال والوں نے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں لی تھی۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے۔ ان کا تو گھر چھوٹا تھا، جہیز رکھنے کی جگہ نہ تھی، بس چند چیزیں جن میں کمبل، گدے، باورچی خانے کے چند برتن میری امی نے میرے لیے بنائے تھے، میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میرے سسرال والے اچھے لوگ تھے اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ اکبر اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، وہ کوئی فضول بات نہ کرتا۔ ہمارا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ میرے ہاں ابھی تک اولاد پیدا نہ ہوئی تھی۔ 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن اچانک شوہر کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ آرڈر کینسل ہو جائے مگر وہ کینسل کروانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ مجبوراً انہیں دوسرے شہر ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے جانا پڑا۔ پہلے تو وہ ہفتے کے بعد ہی گھر آ جاتے تھے مگر اب وہاں رکنا پڑا تو کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اسی شہر میں کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ جو ہی انہوں نے ایک کرائے کا گھر لیا، ضروریات زندگی کا سامان ڈالا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جو مکان کرائے پر لیا تھا اس کا کرایہ تو بہت کم تھا اور وہ نسبتاً انہیں کم آبادی والے علاقے کی ایک کالونی تھی۔ مجھے شروع میں وہاں ایڈجسٹ ہونے میں بہت مشکل پیش آئی کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں دوسرے شہر آئی تھی۔ میرے شوہر صبح آفس جاتے اور پھر شام کو 4:30 بجے واپس آتے۔ انہوں نے رابطے کے لیے مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل لے کر دے دیا تھا۔ دن میں 1-2 بار کال کر کے میری خیریت پوچھ لیتے۔ ابھی اس شہر میں آئے ہوئے 15 سے 20 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک شام میرے دانت میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ میری تکلیف بڑھتی گئی تو شوہر ایک قریبی ڈینٹل سرجن کے پاس لے گئے۔ ڈینٹل سرجن ایک جوان، گورا، خوبصورت ڈاکٹر تھا۔ اس ڈاکٹر نے مجھے بڑی اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا، تسلی سے میرے دانت کا معائنہ کیا۔ تکلیف تو معمولی سی تھی مگر ڈاکٹر نے مجھے ڈرا دیا۔ کہنے لگا آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے روزانہ آنا پڑے گا۔
2-3 दिन हम डॉक्टर के पास जाते रहे। चौथे दिन उसका क्लिनिक बंद था। अगले दिन मैंने डॉक्टर को बताया कि हम कल भी आए थे मगर आपका क्लिनिक बंद था। डॉक्टर ने बताया, जी हाँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम करने थे तो कभी कभी मेरा क्लिनिक बंद हुआ करेगा। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहने लगा, आप आने से पहले मुझे कॉल कर लिया करें। मैंने डॉक्टर का नंबर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। पूरा हफ्ता हम उसे कॉल करके जाते रहे। मेरे दांत की तकलीफ तो मामूली थी मगर डॉक्टर ने पूरा हफ्ता क्लिनिक पर बुलाया। मेरे दांत का दर्द ठीक हो गया। अब मैंने उसके क्लिनिक पर जाना छोड़ दिया। कोई 2 या 3 दिन गुजरे थे कि दिन के टाइम मुझे डॉक्टर की कॉल आ गई। उसने मेरी खैरियत पूछी और इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अब ये होने लगा, हर रोज़ मुझे डॉक्टर की कॉल आती। एक दिन मैंने उससे पूछा, मेरे दांत की तकलीफ तो मामूली सी थी, आपने मुझे पूरा हफ्ता अपने क्लिनिक पर क्यों बुलाया? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया और कहने लगा, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने वादा किया कि बुरा नहीं मनाऊंगी। डॉक्टर कहने लगा, जी हाँ, आपकी तकलीफ तो बहुत मामूली थी मगर आप मुझे अच्छी लगी तो आपको देखने के लिए रोज़ाना बुलाता था। अलगरज डॉक्टर ने अपनी चाहत और मोहब्बत का इजहार कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं शादीशुदा औरत हूँ, ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, जो बात सच थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप शादीशुदा लड़की हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार तो प्यार होता है, जिससे भी हो जाए। मैं डॉक्टर की बात सुनकर खामोश हो गई और कॉल काट दी। अब डॉक्टर रोज़ाना मुझे मैसेज करने लगा और कॉल पर बात करने पर मजबूर करता। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो भी एक खूबसूरत हैंडसम डॉक्टर ने। मेरे दिल में चाहे जाने की ख्वाहिश ने सर उठाया, क्योंकि मेरे दिल में भी था कि कोई मुझसे टूट कर मोहब्बत करे, जो कि डॉक्टर कर रहा था। उसने अपने प्यार का इजहार मेरे लिए किया और मुझे अच्छा लगा। दूसरी सुबह अकबर के ऑफिस जाने के बाद मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, तो अकबर के जाने के बाद घर के ज़रूरी काम निपटाने के बाद डॉक्टर के नंबर पर मिस कॉल देती थी तो फ़ौरन उसकी कॉल आ जाती। पूरा घंटा हमारी बात होती। वो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मेरी खूबसूरती में ज़मीन आसमान के गिराबे मिलाता। मेरी सोनी, मेरी मीठी, मेरी जान वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करता जो मुझे बहुत अच्छे लगते। जवाब में मैं भी अपने प्यार और इश्क का इजहार करने लगी और फिर उसे तरह तरह के अलकाबात से पुकारती। डॉक्टर का क्लिनिक चलता था या नहीं, मगर उसकी ज़ुबान बहुत चलती थी। गुफ्तगू करने का माहिर था, मुख्तलिफ अशार और लतीफ़े सुनाता, मज़े मज़े की बातें करता। अब मैं भी हफ्ते में 1-2 बार उसके क्लिनिक का चक्कर लगा लेती। खूब बन ठन कर उसके पास जाती। वो भी देखकर खुश होता। मैं 15-20 मिनट उसके पास बैठकर आ जाती। इस तरह 5 माह गुजर गए। डॉक्टर मुझे तन्हाई में किसी जगह मिलने पर मजबूर करता, मगर मैं डरती कि किसी को पता चल जाएगा मैं डॉक्टर के क्लिनिक के अलावा किसी और जगह उससे ना मिली। अकबर 4:30 बजे ऑफिस से वापस आते और सारा दिन ऑफिस का काम करके थक जाते तो रात का खाना खाकर गहरी नींद सो जाते। रात 11 बजे के बाद मैं मैसेज पर डॉक्टर से बातें करती। हमारे मैसेज ज़्यादातर इश्किया होते। अब तो डॉक्टर मेरे साथ अजीबोगरीब बातें करने लगा। मुझे भी अच्छा लगता था। मैं साथ साथ डॉक्टर के और अपने मैसेज डिलीट करती थी। एक रात मैसेज पर बात करते करते मुझे पता ही ना चला कि मैं सो गई। मेरा मोबाइल अकबर की साइड पर गिर गया। सुबह जागी तो मोबाइल ना मिला। दीवानगी में तलाश करने लग गई। अकबर ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा, मेरा मोबाइल गिर गया है। कहने लगा, मिल जाएगा, इधर ही होगा। वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद मैंने घर का कोना कोना छान मारा, मगर मेरा मोबाइल ना मिला। मैं सख्त परेशानी के आलम में घूम रही थी कि 1 घंटे बाद अकबर वापस घर आ गए और मुझसे कहने लगे, तैयारी करो, हम कुछ दिनों के लिए वापस अपने शहर जा रहे हैं। मुझे मोबाइल की बहुत फिक्र थी कि पता नहीं कहाँ गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह एक बैग में डाले और लारी अड्डे पहुँच गए, जहाँ हमें हमारे शहर जाने वाली बस मिल गई। 4 घंटे के बाद हम अपने शहर पहुँच गए। अकबर मुझे लेकर अम्मी अब्बा के घर गए। माँ बाप हमें देखकर बहुत खुश हुए। इन्होंने हमें प्यार किया और बैठने का कहा, मगर अकबर ने बैठने से इनकार कर दिया। कहा, मैं खड़े खड़े आपकी बेटी को वापस करने आया हूँ, मैं अब इसे यहाँ नहीं रख सकता। अकबर की बात सुनकर अम्मी अबू हैरान रह गए। क्यों, क्या हुआ? क्या कर दिया इसने? अकबर ने कहा, इसने वो कुछ किया है जो किसी भी शरीफ घर की बेटी नहीं करती। ये बदचलन, आवारा और बदकिरदार है। खामद के होते हुए इसने गैर मर्द से नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार किए। इतना कहकर अकबर ने अपनी पॉकेट से मेरा मोबाइल फ़ोन निकाला
اور کہا ثبوت کے طور پر اس کے اور ڈاکٹر کے میسج پڑھ لیں، دیکھیں کتنی کالز اس ڈاکٹر کی آئی ہوئی ہیں۔ اکبر نے موبائل میرے ابو کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اف خدایا، میرا فون اس کے پاس تھا۔ اس رات ہم دونوں نے بہت عشقیہ میسیجز کیے، ایک دوسرے کو بھیجے تھے، اور ایسی واہیات گفتگو کے ابو کا میسج پڑھتے ہی رنگ بدل گیا۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ابو نے میسیجز پڑھ لیے تو حیران پریشان مجھے دیکھنے لگے۔ انکل آپ ہی بتائیں، شریف گھر کی بیٹی ایسا کرتی ہے؟ اب آپ اسے اپنے پاس رکھیے، یہ مجھ پر آج سے حرام ہے۔ اتنا کہہ کر اکبر نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے چلا گیا۔ ابو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور اس جہان فانی سے رخصت کر گئے۔ اس صدمے سے میری ماں تو بالکل پاگل ہو گئی، پڑی رہتی، دیوار کو گھورتی رہتی۔ انہیں کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ میں انہیں زبردستی کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی رہتی، انہیں نہلاتی، کپڑے تبدیل کرتی اور دل و جان سے ان کی خدمت کرتی، ہر وقت ان کی دلجوئی میں لگی رہتی، مگر وہ بہتر نہ ہو سکی۔ ابو کی وفات کے بعد ان کی قلیل پینشن امی کے نام ہو گئی۔ میں نے امی کو بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت دوائیں دیں، مگر مرض بڑھتا گیا۔ ایک دن میں نے ڈینٹل سرجن کو کال کی، ابو کی موت کا، اپنی طلاق کا، امی کی بیماری کا بتایا تو وہ افسوس کرنے لگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا لو، مجھ سے شادی کر لو۔ میری بات سن کر بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میری بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، بھلا تم سے شادی کیوں کر لوں؟ ڈاکٹر صاحب تو وہ پیار اور وہ رشتہ کیا تھا؟ آپ سے عشق کے جرم میں مجھے طلاق ہوئی، میرے ابو کی وفات ہوئی، میری امی بیمار ہوئی، اب آپ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی بہت منتیں کیں، اللہ رسول کے واسطے دیے تھے، مگر وہ کہنے لگا میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا میں نوکرانی بن کر تمہاری خدمت کروں گی، گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، خدا کے لیے مجھے ٹھکراؤ مت۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ پیار تو صرف ٹائم پاس تھا، مگر تم نے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرنے دیا۔ اور ہاں، اب کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے کوئی عشق نہیں اور نہ ہی تھا۔ اب خبردار اگر آئندہ مجھے کال کی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جن پر مان تھا وہیں پتے ہوا دینے لگے۔ ڈاکٹر نے میری آس امید توڑ کر مجھے ٹھکرا دیا۔ یہ تیسرا بہت بڑا صدمہ تھا جو میری زندگی میں آیا۔ جی چاہا کہ خودکشی کر لوں، مگر میرے علاوہ امی کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ انہیں میری ضرورت تھی۔ اب میں نے اپنے آپ کو امی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دن رات ان کی خدمت کرتی، ہر طرح کا خیال رکھتی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور رو رو کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتی۔ ہاں، میں نے ڈاکٹر سے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، مگر میں نے اس سے کوئی تعلق استوار نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس کے جھانسے میں نہ آئی اور اپنی عزت محفوظ رکھی، مگر خامند اور ابو کی نظر میں فاحشہ تھی، جبکہ حقیقت صرف اللہ جانتا تھا۔ ڈاکٹر سے عشق کا اظہار میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بہک گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا ڈاکٹر کا عشق صرف ایک ٹائم پاس ہے۔ وہ مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا، جبکہ میں اس کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ میں نے خود کو گم کر لیا۔ میری نہ تو کوئی سہیلی تھی، نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ شادی سے پہلے بھی کہیں آتی جاتی نہ تھی، اب تو بالکل بھی نہ نکلتی۔ صرف اتنا تھا کہ ہر ماہ کی 1 تاریخ کو ابو کی پینشن مل جاتی تو میں مارکیٹ سے گھر کے تمام سودا سلف اور مہینے کا راشن لے آتی تھی۔ اب میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک دن امی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ امی کی موت کے بعد میں بالکل بے آسرا ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد ان کو ملنے والی پینشن بھی بند ہو گئی۔ اب میرا کوئی ذریعہ آمدنی نہ رہا۔ مکان کا کرایہ، بجلی کا بل اور پیٹ 3 ٹائم کا کھانا مانگتا ہے۔ یہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ کافی تلاش کے بعد مجھے 3-4 گھروں میں ماسی کا کام ملا، پر مجھے کام چھوڑنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ خوبصورت اور جوان تھی۔ ہر گھر کے مرد اور لڑکے مجھ پر گندی نظر رکھتے، سو میں نے جملے بولتے، پیسوں کی آفر کرتے، نتیجتاً میں وہاں سے کام چھوڑ دیتی۔ مجھے تو اب مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ ہر مرد ہوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا۔ ہوتے ہوتے سب گھروں کے کام چھوٹ گئے، مجھے کہیں سے بھی عزت کی روٹی نہ ملی۔ میں بہت روئی اور اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ میری ایک جاننے والی عورت نے مجھے ایک ایڈریس دیا جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی کا تھا۔ یہ کمپنی گھریلو اشیاء تیار کرتی تھی۔ میں اس کمپنی کے ہیڈ آفس گئی
اور جاب کی درخواست کی۔ انہوں نے میری تعلیم پوچھی تو کہنے لگے کہ مڈل پاس کے لیے ہمارے پاس کوئی جاب نہیں۔ اب مجھے امی ابو کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ٹھیک کہتے تھے وہ کہ بیٹا پڑھ لو، پڑھائی کام آئے گی، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ آج ان کی کہی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میرے آنسو نکل آئے۔ کمپنی کے سیلز مینیجر نے مجھے تسلی دی، بیٹا گھبراؤ مت۔ انکل کیسے نہ گھبراؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جاب کی ضرورت ہے، پلیز مجھے کوئی جاب دے دیں۔ ہاں ایک جاب ہے، اور وہ یہ کہ کمپنی کی تیار شدہ مصنوعات کو گھر گھر جا کر سیل کرنا ہے۔ جتنی زیادہ اشیاء سیل کرو گی اتنا ہی زیادہ کمیشن ملے گا۔ میں نے وہ جاب آفر قبول کر لی۔ انہوں نے میرے تمام کوائف نوٹ کر لیے اور اگلے دن آنے کو کہا۔ اگلے دن میں کمپنی کے آفس میں گئی۔ انہوں نے مجھے ایک ٹیم کے ساتھ ایک گاڑی میں تیار شدہ مصنوعات کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہم روز مختلف علاقوں میں جاتے، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے چیزیں لیں، کسی نے نہ لیں، الغرض شام تک ہم پھرتے رہے۔ سارا حساب شام کو کمپنی کو دیا تو میرا 500 روپے کمیشن نکلا۔ اب میں روزانہ صبح سویرے گھر سے نکلتی، شام کے 7 بجے گھر واپس لوٹتی۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی۔ اس طرح پورا مہینے کے 10 یا 11,000 روپے مجھے ملتے۔ ان میں سے 5,000 روپے مکان کا کرایہ ادا کرتی، 1,000 روپے بجلی کا بل، 1,000 روپے میرے آفس آنے جانے کا خرچہ، باقی کے 3,000 روپے بچ جاتے جن سے میں مہینہ گزارتی۔ اس طرح کام کرتے مجھے پورا سال ہو گیا۔ میں شام کو بہت تھک جاتی، کھانا بناتی، نماز پڑھ کر سو جاتی۔ اس طرح صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر ناشتہ کر کے آفس چلی جاتی۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ سارا دن مختلف علاقوں میں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی، گرمی ہو یا سردی، بس مجھے روزانہ یہی کام ہوتا۔ ایک دن مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس مہینے صرف 6,000 روپے ملے تھے۔ میں ایک گھر میں چیزیں بیچنے گئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ 45 سالہ مرد نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت مہذب اور شائستہ زبان میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں اسے کمپنی کی اشیاء اور ان کی قیمت بتا رہی تھی کہ مجھے زور کا چکر آ گیا اور میں فرش پر گر گئی۔ اس مرد نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا، کرسی پر بٹھایا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لے آیا۔ میں نے 2-3 گلاس پانی پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ مجھے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں بھوکی ہوں۔ اس نے کمرے کا پنکھا چلایا، خود باورچی خانے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا تھا۔ کہنے لگا پلیز کھانا کھا لیں، اور چائے کا کپ بنا کر لے آیا۔ کھانا کھا کر چائے پی کر میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، بس آپ یہ چیزیں مجھ سے خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا میں آپ سے ساری چیزیں خرید لوں؟ کتنے کی ہیں یہ سب؟ میں نے حساب لگایا تو پورے 3,000 کی چیزیں میرے پاس تھیں۔ اس نے فوراً اپنی پاکٹ سے 3,000 روپے نکالے، مجھے دے دیے۔ میں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ثانیہ ہے۔ ثانیہ صاحبہ، اگر کبھی کوئی مسئلہ پرابلم ہو تو آپ صبح 11 بجے آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل آئی۔ میں نے اس کا مکان نمبر، گلی، محلہ، علاقہ یاد کر لیا۔ وہاں سے چل کر اپنی ٹیم کے پاس پہنچ گئی۔ اس بندے نے مجھے اپنا نام محمد انور بتایا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ میں علاقہ گھومتی رہی مگر زیادہ سیل نہ ہوئی۔ اس روز چھٹی تھی تو صبح صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو محکمہ بجلی کے لائن مین ہی کھڑے تھے، مجھے بجلی کا بل دکھانے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے بجلی کا بل 2 ماہ سے ادا نہیں کیا تھا۔ میں نے ان سے 2-3 دن کی مہلت مانگ لی، کہا کہ کل شام مجھے تنخواہ ملنی ہے، فوراً بل ادا کر دوں گی۔ ٹھیک ہے کل شام کو ہم بل دیکھنے آئیں گے، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ کل تنخواہ ملنی ہے، حالانکہ مجھے تو تنخواہ ملتی ہی نہیں تھی۔ میرے پاس صرف 100 روپے تھے اور بجلی کا 2 ماہ کا بل 1,200 روپے تھا۔ کہاں سے آئیں گے 1,200 روپے؟ مجھے فکر کھائے جا رہی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس روز میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے پوری نماز روتے روتے ادا کی اور سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، اللہ سے مدد مانگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سکون مل گیا۔ سو کر اٹھی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی۔ خلاف معمول آج شام پرسکون تھی۔ شاید اللہ کے کلام کا اثر تھا۔ لگ رہا تھا مجھے اللہ نے معاف کر دیا، میری روح کا میل کچیل اتر گیا ہو، میں صاف ستھری ہو گئی۔ رو کر جیسے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ آج میں بہت پرسکون تھی۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد
میں نے تلاوت کی اور تلاوت کے بعد درود پاک کا ورد کیا۔ اللہ سے دعا کی کہ وہ میری مدد فرمائے، کیونکہ شام تک میں نے بجلی کا بل ادا کروانا تھا، جبکہ میرے پاس صرف 200 روپے تھے۔ ایک دم مجھے انور صاحب کا خیال آیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے ناشتہ کیا، گھر سے نکل پڑی۔ آج میں آفس جانے کے بجائے ان سے ملنے جا رہی تھی۔ ان کا محلہ، گلی سب مجھے یاد تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے ان کے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ میں نے سلام کیا تو جواب میں کہا آئیے آئیے۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج انور صاحب کے تینوں بچے بھی موجود تھے، ایک لڑکی مہوش اور 2 لڑکے بھی تھے۔ انور صاحب میرے لیے کولڈ ڈرنک لائے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کہیں جانا ہو۔ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ آج بچوں کی چھٹی ہے تو ہم پکنک منانے جا رہے ہیں۔ میں نے بچوں کی ماں کا پوچھا تو کہنے لگے اسے فوت ہوئے تو 8 مہینے ہو گئے۔ میں نے افسوس کیا تو کہنے لگے بس اللہ نے اتنا ہی ہمارا ساتھ لکھا تھا۔ ایک دن وہ روڈ کراس کر رہی تھی کہ تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟ ڈرتا ہوں کہ سوتیلی ماں میرے بچوں پر ظلم و ستم نہ کرے، بس اسی خوف سے اب تک دوسری شادی نہ کی۔ ضروری تو نہیں ہر سوتیلی ماں ظالم ہو، بہت اچھی عورتیں بھی ہیں۔ آپ کوئی اچھی عورت دیکھ کر شادی کر لیں۔ انور صاحب نے کہا جی ضرور سوچوں گا۔ میں نے تینوں بچوں کو بہت پیار کیا، وہ بڑے سلجھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے واپسی کی اجازت مانگی تو وہ کہنے لگے اس روز تو آپ چیزیں بیچنے آئی تھی مگر آج خالی ہیں۔ جی بس وہ ایک ضرورت آن پڑی تھی، بجلی کا بل جمع کروانا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں۔ اگر آپ مجھے 1200 روپے ادھار دے دیں تو میں 1 ماہ بعد آپ کو لوٹا دوں گی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر اپنی پاکٹ سے 2000 روپے نکال کر دے دیے۔ ساتھ ہی کہنے لگے واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں، واپس ضرور کروں گی، یہ صرف ادھار ہے، مجھے یہ ضرورت آپ کے دروازے پر لے آئی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ آ کر میں نے بجلی کا بل ادا کیا، 800 روپے میرے پاس بچ گئے۔ پورا مہینہ کمپنی کی اشیاء کی سیل کرتی رہی۔ 1 تاریخ کو مجھے 9000 روپے کمیشن کی مد میں ملے۔ میں فوراً ان کے گھر گئی کہ انہیں 2000 روپے واپس لوٹا دوں۔ انور صاحب بہت ہی پرتپاک طریقے سے ملے، عزت و احترام سے بٹھایا، لیکن انہوں نے 2000 روپے لینے سے انکار کر دیا۔ پلیز آپ یہ واپس لے لیں، ایک شرط پر واپس لوں گا، یہ کہ آپ مجھے اپنے حالات مکمل طور پر بتائیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری داستان سنا دی۔ میری بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے جب آپ پہلی مرتبہ چیزیں بیچنے آئی تھیں تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ بہت ضرورت مند ہیں۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہو گئی تھی، اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ میری ایک بات دھیان سے سنیں، وہ یہ کہ زندگی بہت مشکل ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ آپ بہت عظیم خاتون ہیں، مگر کب تک اپنی عزت کو سنبھال کر بیٹھی رہیں گی؟ اکیلی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو آپ جوان ہیں، مگر بڑھاپے میں زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے، 100 طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو کیا کروں؟ زندگی کا بوجھ تو اٹھانا ہے نا، تو آپ شادی کر لیں۔ شادی؟ کس کے ساتھ شادی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے ساتھ شادی کر لیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اچانک مجھ پر یوں مہربان ہو جائے گی۔ میں نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہاں سے چلی آئی۔ آنے والے 1 ہفتے میں انور احمد اپنی 2 بہنوں اور 3 بھائیوں کے ساتھ میرے گھر آئے، رشتہ طے کیا، مجھ سے نکاح کر لیا اور پھر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، ان کا اپنا کاروبار ہے جو بہت اچھا چل رہا ہے، ان کے پاس اپنی گاڑی، ذاتی مکان ہے، ہر طرف خوشحالی اور سکون ہے۔ شادی والے دن انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو پہلی نظر میں ہی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی دعاؤں میں صرف مجھے ہی مانگا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ میں بھی ان کی رفاقت پا کر بہت خوش ہوں، اور اب تو میں امید سے ہوں اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اللہ میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو سلامت رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔